معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین وازواجہ المطہرات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رحمت للعالمین طہ و یاسین، مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعی بزم ہدایت نوشئی بزم جنت، شہریار ارم تاجداری حرم نوبہاری شفاعت، گلے باغ رسالت ختم دور نبوت، خلیل اللہ نے حق سے جن کے لیے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جن کی التجائیں کی، وہ بن کے روشنی فی دید یعقوب میں آیا، جس یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، وہ جن کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، جن کی یاد میں جناب داؤد نے نغمہ سرائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جن کی زیارت کے، لبی عیسیٰ پہ آئے واعظ جن کی شان رحمت کے، نبیوں میں اعلیٰ لقب پانے والا، مرادی غریبوں کی برلانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا، حضور احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء و صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا اکرم الاولین والآخرین۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، عرش پہ دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، عرش پہ دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا۔ حضرات، گزشتہ بیان جمعہ میں شیخ الشیوخ سلطان الزاہدین حضرت العلامہ الشیخ سید سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے سلسلے کے ایک عظیم بزرگوں میں ہے، ان کی سوانح اور ان کی زندگی کے کچھ واقعات عرض کیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت مولا کائنات سے، اور حسن بصری کی خلافت حضرت حبیب اعجمی کو، حضرت حبیب اعجمی کی خلافت حضرت معروف کرخی، حضرت معروف کرخی کی خلافت حضرت سیدنا سری سقطی کو، اور حضرت سری سقطی کے جو خلیفہ و مرید ہیں وہ سید الطائفہ سلطان الواعظین سلطان العارفین الزاہد الفقیہ الفہیم حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی ان کا نام بڑا مشہور و معروف ہے، اور بے شمار ان کی کرامات، آپ اپنے دور اپنے وقت میں اس مقام و منصب پہ فائز ہوئے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو خلافت، ارادت اور تصوف اور طریقت کی تعلیم آپ نے اپنے ماموں، جو رشتے میں حضرت سری سقطی آپ کے ماموں لگتے ہیں، آپ نے ان سے سلسلہ
طریقت حاصل کیا اور طریقت خلافت اور کیا کہتے ہیں خلافت ان سے حاصل کی طریقت درویشی اور فقر سلوک کی منزلیں آپ نے اپنے ماموں اور مرشد برحق حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی، اور آپ اپنے دور اپنے زمانے میں اتنے بڑے جگت ولی ہوئے۔ آپ اسی سے اندازہ لگاؤ، حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالی علیہ خود کہتے ہیں کہ مرید کا درجہ پیر سے نیچا ہوتا ہے، مگر میرے مرید جنید بغدادی کا درجہ مجھ سے بھی بڑا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ان کے پیر کہہ رہے ہیں کہ میرا مرید مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہجری 208 میں آپ کی ولادت ہے، اور آپ کے باپ دادا ایران کے علاقہ نہاوند کے رہنے والے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور ان دور میں تقریباً ملک در ملک فتح ہوتے گئے، اور ایران جو عیسائی آتش پرستوں کا ملک تھا، اس ملک پر بھی مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوئی۔ فاروق اعظم آپ کے جانثاروں نے اس ملک ایران کو فتح فرمایا، اور ہزاروں ایرانی آتش پرستوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھ پر توبہ کی، داخل دین داخل اسلام ہوئے، اور جو ہے جن کی قسمت میں ایمان تھا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ انہی میں سے آتش پرست آگ کے پجاری آتش پرست مجوسیوں میں ایک ایسا خاندان جو اس صحابہ کے دور میں ایمان لے آیا، ان میں حضرت جنید بغدادی کے باپ دادا بھی شامل ہیں، جنہوں نے فتوحات فاروقی میں ایران کی فتوحات کے بعد کلمہ پڑھا اور داخل دین ہوئے، اور پھر اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے اپنے گھر، اپنے ماحول، اپنے قرب اور جوار کا ایسا بہترین ماحول بنایا کہ اسی ماحول میں حضرت سیدنا جنید بغدادی کی پرورش ہوتی ہے، جن کی ذات ان کے باپ داداؤں کی کردار کی غمازی کر رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اصل میں ان کے باپ کا نام جنید تھا، پھر آپ کا نام بھی جنید رکھا گیا۔ جنید جند سے بنائے چھوٹے لشکر کو جنید کہا جاتا ہے، چھوٹی سی جماعت کو جنید کہا جاتا ہے۔ آپ کے دادا کے نام پر آپ کا نام جنید رکھا گیا۔ آپ ہجری 208 میں بغداد شریف میں پیدا ہوئے، چونکہ آپ کے باپ دادا ایران کے تھے، پھر نقل مکانی کر کے بغداد عراق آ گئے، اور آپ کے گھر میں پہلے ہی سے اسلامی روایات کا دستور، اور جس زمانے میں حضرت جنید بغدادی نے آنکھیں کھولی وہ دور اپنے ارد گرد کا ماحول ایسا بہتر پایا۔ آپ کے والد اپنے وقت کے صوفی ہیں، اپنے وقت کے زبردست عالم ہیں۔ آپ کی والدہ اللہ کی بندیوں اور زاہدہ اور عابدہ بندیوں میں جن کا شمار ہے، اور آپ کے ماموں یعنی آپ کی والدہ کے بھائی حضرت سیدی سختی، ان کا تو کیا کہنا، وہ سید الزاہدین کہے گئے، سید الواصلین جنہیں کہا گیا۔ یعنی جس سماج، جس معاشرہ اور جس گھر میں حضرت جنید بغدادی نے آنکھیں کھولی ہے، وہ ماحول ایسا پایا جو خدا کے قرب کا ماحول ہے، انوار الہی، تجلیات الہی کا ماحول ہے، مصلی بچھ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ماں کو دیکھا، وہ سب زندہ دار اللہ کی عبادت کرنے والی، باپ بہت بڑے تاجر، مگر پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں منہمی کے ماموں اپنے وقت کے زاہد وقت ہے۔ یعنی ایسا ماحول پایا جس کا اثر جناب جنید بغدادی کے دل پر بچپن ہی سے ایسا پڑا۔ کیا سمجھتے تھے لوگ کہ یہ بچہ جو آج بغداد و عراق کی سڑکوں پہ کھیل رہا ہے، آنے والا وہ وقت ہوگا، مشیت اس بچے کا انتخاب کرے گی، مشیت اس بچے کا انتخاب کرے گی، اور وہ دور ہوگا۔ آج 6 سال کا جنید بغدادی آنے والے دور میں اولیاء کی سردار کا، اولیاء کی جماعت کا سردار ہوگا، اور اللہ ولایت کے ایک عظیم مقام پر اس بچے کو اپنے قرب میں فائز فرمائے۔ حضرت جنید بغدادی اس ماحول میں آپ کھولتے، ظاہر بات ہے ماں باپ، گھر اور گھر کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر باپ نمازی ہے اس کا بیٹا ضرور نمازی ہوگا، ماں نمازی ہے اولاد پہ اس ماں باپ کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کا ماحول ہمیں بھی بہتر بنانا چاہیے۔ جن کے ماں باپ بہتر ہوتے ہیں ان کے بچوں کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ماں باپ کا کردار خود بخود بچے کے لیے تعلیم بن جایا کرتا ہے۔ ماں باپ کا روزانہ نماز پڑھنا، باپ کا مسجد میں جانا، ماں کا گھر میں مصلی بچھا کر نماز اور نمازوں کی پابندی، گھر میں روزوں کا ماحول، اللہ
اللہ کے لیے دینے صدقات اور خیرات کا ماحول، خدا کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت، لبوں پہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود، جب ایسا ماحول ہوتا ہے اس بچے کو گائیڈ نہیں کرنا پڑتا ہے، بچہ خود اس ماحول میں ڈھلتا ہے، بچے پہ خود ماں باپ کے اثر آتے ہیں اور وہ اثر بچہ جلدی قبول کرتا ہے، اور وہ بچہ بھی اپنے ماں باپ کے سیرت و کردار کا آئینہ دار بن کر وہ بھی بڑا ہو کر مصطفیٰ کے عاشق اور غلاموں میں شامل ہوتا۔ اس لیے جو ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہتر وہی ماحول پایا۔ اللہ اب آپ ایک دن آپ کی بے شمار کرامات اور اللہ نے ان کو جو مقام و منصب دیا، ایک بات اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ حضرت جنید بغدادی کا مقام کیسا ہوگا۔ بغداد میں ایک صاحب خواب دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہیں۔ جس صاحب دل صاحب کشف نے خواب دیکھا ہے، خواب میں رسول پاک ہیں اور سرکار کے قریب میں حضرت جنید بغدادی بھی جلوہ فرما ہے۔ وہ صاحب جنہوں نے خواب دیکھا ہے وہ رسول پاک کے قریب جاتے ہیں اور قریب جا کر حضور سے کوئی فتویٰ پوچھتے ہیں، حضور اس کا سوال ہے، میرا مجھے جواب عطا فرمائے۔ جیسے ہی اس صاحب نے خواب میں رسول پاک سے فتویٰ پوچھا ہے، سوال پوچھا، آقا فرماتے ہیں کہ جنید جواب دیں گے۔ وہ صاحب کہتے ہیں حضور جب آپ خود تشریف فرما ہے تو پھر جنید کیوں جواب دیں گے؟ آقا فرماتے ہیں ہر نبی کو اپنے امت کے ایک ایک انسان پہ فخر ہوتا ہے، مجھے میرے جنید پہ اللہ نے فخر عطا فرمایا، مجھے میرے جنید پہ فخر ہے۔ ہر نبی اپنے امت کے کسی نہ کسی فرد پہ فخر کرتے ہیں، مجھے اپنے جنید پہ فخر ہے، یہ جواب دیں گے۔ اس سے اندازہ لگاؤ بارگاہ رسالت میں جناب جنید بغدادی کو اللہ نے کیسا مقام دیا۔ اللہ اب آپ جو ہے سید الطائفہ جماعت کو کہتے ہیں، ایک اولیاء کرام کی مکمل جماعت کے آپ سردار ہیں۔ اللہ بچپنا کیسا تھا جناب جنید بغدادی کا؟ آپ اپنے والدین کے ساتھ ہیں، مگر کس طرح پھر آپ اپنے ماموں حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی 6 سال 7 سال کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو بچپن ہی میں وہ ساری خصوصیات ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ ان بزرگوں کا بچپنا ہی بڑا معنی خیز ہوتا ہے، ان کے بچپنے میں لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جب ابھی ایسا ہے تو آنے والا دور ان کا کیسا ہوگا۔ ان کو اللہ تعالیٰ مشیت نے جن بزرگوں کا انتخاب کیا ہے، جن بندوں کو مشیت نے منتخب کیا ہوتا ہے، ان بندوں میں اللہ بچپن ہی میں وہ کمال پیدا کر دیتا ہے تاکہ لوگ جانے کہ جب بچپنا ایسا ہے تو ان کی آگے والی زندگی کیسی رہی ہوگی۔ ایسا ہمارے صالحین، ہمارے اولیاء اور ہمارے دین کے بزرگوں میں سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنے زبردست محدث اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے بخاری شریف کو نقل فرمایا، لکھا، جو قیامت تک اس زمین پر مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کی شعائیں بخاری سے بکھرتی جائیں گے۔ حضرت امام بخاری ہے، بڑے ہو کر ان کو اتنا زبردست محدث اللہ بنانے والا ہے، مگر بچپنے میں اللہ نے کتنا کمال ڈالا ہے۔ 7 سال کی عمر ہے جناب امام بخاری کی اور 17,000 حدیث امام بخاری نے حفظ فرما لی ہے۔ 17,000 حدیثیں 7 سال کی عمر میں امام بخاری نے حفظ فرمایا۔ بوڑھا ہو جاتا ہے، کلمہ نہیں آتا ہے اور عطیات درود ابراہیم دعائے قرب نہیں پڑھتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، مگر اللہ 7 سال کی عمر میں 17,000 حدیثوں کا حافظ ہو جائے گا، اسماء الرجال اسماء الروات کے ساتھ، راویوں کے نام، ان کی زندگی، ان کے سوانے اور ان کے سارے بایوگرافی کے ساتھ، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو امام بخاری، جو محمد بن اسماعیل بخاری بچپنے میں اتنا کمال لگتا ہے وہ جوانی میں کیسا کمال ہوگا، اللہ انہیں آگے چل کے کتنا مقام و منصب دے گا۔ یہی ہوتا ہے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، امام اعظم کی بارگاہ میں 10 لینے گئے ہیں، امام اعظم کہتے جاؤ پہلے حفظ قرآن کر کے آؤ۔ گئے، 1 ہفتہ کے اندر پورا قرآن یاد کر کے امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ 1 ہفتہ میں پورا قرآن مجید یاد کیا۔ تو جنہیں بڑا مرتبہ دینا ہوتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت سیدی امام اہل سنت ہیں، آپ اندازہ لگا 8 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے ہدایت النوح کی شرح لکھ ڈالی۔ بچپنے میں آپ کی کرامتیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست قوت حافظ عطا فرمایا۔ 6 سال کی عمر میں تقریباً جو ہے بریلی شریف میں مسجد میں خطاب فرماتے ہیں، عید میلاد اور مصطفیٰ جان رحمت کے علم پر سارے علماء جو ہے دنگے جاتے ہیں۔ اللہ جنہیں بڑا مقام و منصب دیتا ہے انہیں اللہ بچپنے میں بھی بہت ساری خوبیوں سے نوازا کرتا ہے۔
حضرت جنید بغدادی 6 سال کی عمر ہے اور آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں. جیسے گھر میں داخل ہوئے آپ کے والد رو رہے تھے. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ابا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اللہ. حضرت جنید بغدادی کے والد کہتے ہیں بیٹا یہ دیکھو زکوٰۃ کا مال ہے, یہ مال میں تمہارے ماموں کو دینے گیا تھا, وہ درویش ہیں فقیر ہیں, انہیں دینے گیا تھا مگر انہوں نے یہ مال لینے سے انکار کر دیا. میں رو رہا ہوں کہ مولا میں نے اپنی عمر ایسے مال کے اندر حاصل کرنے میں گنوا ڈالی جس کو تیرا محبوب بندہ بھی قبول نہیں کر رہا ہے, تیرے دوست جس مال کو قبول نہیں کر رہے ہیں. میں نے زندگی کا اکثر حصہ اسی مال کے صرف کمانے کے اندر گنوا دیا, بس اسی لیے افسوس کر رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی کہتے مجھے مال دو. وہ پیسوں کی تھیلی درہم و دینار کی تھیلی لیتے ہیں اور اپنے ماموں حضرت جنید بغدادی کے پاس گئے. دروازے پہ دستک دی. کون؟ کہا جنید. دروازہ کھولا. کہا یہ مال زکوٰۃ کا میرے والد دینے آئے تھے, آپ نے قبول نہ فرمایا, لیجئے یہ میں دینے آیا ہوں. آپ کے ماموں حضرت سری سختی انکار کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ماموں اسے قبول کیجئے, اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے آپ کے ساتھ فضل کیا ہے اور میرے باپ کے ساتھ عدل فرمایا ہے. کہ وہ کیسے سمجھ میں نہیں آیا؟ حضرت جنید بغدادی 6 سال کی عمر میں جواب دیتا ہے اس لیے کہ آپ کو فقیری عطا فرمائی, آپ کو درویشی عطا فرمائی, اپنا قرب دیا ہے, اللہ کا فضل ہے. اور میرے باپ کو اللہ نے مال دیا اور اس مال سے میرے باپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ مال میرا باپ مستقیم تک پہنچا دیتا ہے, حقداروں تک پہنچا دیتا ہے. یہ اللہ کا عدل ہے اور آپ پہ اللہ کا فضل ہے. یہ بات, یہ کلام جناب جنید بغدادی 6 سال کی عمر میں جب سری سختی نے یہ بات سنی ہے, اللہ اللہ ان کے دماغ میں خیال آیا جو جنید 6 سال کی عمر میں تصوف کی باتیں کر رہا ہو, کمال کی باتیں کر رہا ہو, اس قدر فلسفہ خدا کی وحدانیت کا اور خدا کی عطا کا جانتا ہو, یقیناً اس کی تربیت کی جائے آگے چل کے بہت بڑا مقام ہوگا. مال بھی قبول کیا سری سختی رحمت اللہ علیہ نے, آپ کے والد کے پاس لے گئے. کہ اب آپ بچے کی فکر نہ کریں, آج کے بعد آپ کا جنید میرے پاس رہے گا اور میں اسے طریقت کی منزلیں سکھا ڈالوں گا. اللہ اللہ جو ہے. پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپنے ہی سے اپنے ماموں حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس رہنے لگے. ظاہر بات ہے حضرت سری سختی گزشتہ بیان جمعہ میں نے عرض کیا کتنے بڑے مقامات کے بزرگ ہیں حضرت سری سختی, اب ان کی صحبت میں رہے ہیں. اللہ اللہ صحبت میں رہے. 7 سال کی عمر ہے حضرت سری سختی نے جنید بغدادی کو لیا, وہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے, حج کے لیے پہنچے. جب حرم میں پہنچے تو حرم میں کچھ علماء بڑے بڑے مشائخ بیٹھ کر مباحثہ کر رہے تھے, ذکر کر رہے تھے, علم کی گفتگو ہو رہی تھی. بڑے بڑے صوفیاء ہیں, بڑے بڑے اہل اللہ ہیں حرم میں بیٹھ کر, جہاں حضرت سری سختی بھی بیٹھا ہے اور ان کے اندر سب سے بڑا مقام نمایاں حضرت سیدنا سری سختی رحمت اللہ علیہ کا ہے. بڑے بڑے صوفیاء بیٹھ کر, بزرگ بیٹھ کر جو بحث کر رہے ہیں. بحث یہ چل رہی تھی کہ شکر کسے کہتے ہیں. ایک صاحب نے کہا شکر یہ ہے, دوسرے نے کہا شکر یہ ہے, تیسرے نے کہا کہ شکر یہ ہے, چوتھے نے کہا کہ شکر یہ ہے. اتنے میں حضرت جنید بغدادی گزرے. حضرت سری سختی نے کہا کہ یہ بچہ جا رہا ہے, اس کو بھی پوچھ لو شکر کسے کہتے ہیں. اب بڑے بڑے صوفیاء کی محفل ہے, بڑے بڑے اولیاء کی محفل ہے اور ان میں سیدنا سری سختی جیسے بزرگ بھی جلوہ بار ہے. حضرت جنید بغدادی وہاں سے گزرے. سری سختی کہتے وہ بچہ جا رہا ہے, اسے بھی پوچھ لو شکر کسے کہتے ہیں. کچھ صوفیاء ہنسنے لگے, کہا یہ بڑے بڑے لوگ جواب نہیں دیتے ہیں, شکر کسے کہتے ہیں, یہ بچہ کیا جواب دے گا. بلایا حضرت سری سختی نے, جنید بغدادی قریب آئے. آپ فرماتے بیٹا بتاؤ شکر کسے کہتے ہیں تمہارے نزدیک. حضرت جنید بغدادی کہتا ہے میرے نزدیک شکر یہ ہے کہ اللہ جب کوئی نعمت اتار دے, اللہ جب بندے کو کوئی نعمت عطا کرے, اللہ جب بندے کو کوئی نعمت دے تو پھر بندہ کبھی بھی رب کی نافرمانی نہ کرے. یہی میرے اندر شکر کا مطلب ہے. اللہ کی نعمت ملنے پر منیم کی نافرمانی نہ کی جائے, نعمت ملنے پر نعمت عطا کرنے والے کی کبھی بھی نافرمانی نہ کی جائے. یہی جو ہے میرے نزدیک شکر کا مقام ہے. اتنا کہنا تھا, وہ صوفیاء کھڑے ہو جاتا ہے کہ ایسی نہیں سکتی, اس بچے نے ایسی شکر کی تعریف کی ہے کہ دنیا میں جتنی شکر کی تعریف ہے ساری تعریفیں اس بچے کی ایک تعریف میں سما گئی ہے. یہ جو ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو 6-7 سال کی عمر ہے مگر تصوف کی باتیں, اس لیے آپ کو لوگ دانا کہتے تھے, یعنی چھوٹی عمر میں بھی ایسا کلام کرتے تھے کہ بڑے بڑے عقل مند حیران ہو جائے. حضرت سیدنا
جنید بغدادی رحمت اللہ آئینہ سازی آئینہ فروشی کا کام کرتے تھے. سیدھی سختی کی دکان تھی اور پاس میں خود کی بھی دکان لگائی تھی. میں نے گزشتہ بیان کیا حضرت سیدھی سختی وہ گرے ہوئے پھل اٹھاتے تھے پھر بیچتے تھے. سخت اسی لیے اس کو ان کو سختی کہا گیا. حضرت جنید بغدادی بھی بغداد کی جو ہے بازار میں بغداد کے آپ آئینے کی دکان لگاتے, دکان پہ جاتے, پردہ دیتے تھے اور روزانہ آپ 500 نفل نماز دکان میں پڑھتے اور روزانہ 30,000 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے. یہ آپ کا معمول تھا. اللہ اللہ, یہ یعنی تجارت بھی ہے, دکان بھی چل رہی ہے اور پردہ لگا کر آپ اندر جاتے, نماز نفل پڑھتے, روزانہ 30,000 مرتبہ اللہ کی تسبیح پڑھتے. پھر رات کو گھر پہ آتے, کھانا کھات معمولات سے فارغ ہو کر پھر عبادت میں لگ جاتے. کسی نے آپ کو وصال کے بعد خواب میں دیکھا تھا تو فرمایا تھا کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ حضرت فرماتے ہیں میں رات کو جو 2 نفل پڑھا کرتا تھا اسی نفل کے بدلے اللہ نے مجھے بخش ڈالا ہے. یہ جو ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ. آپ دیکھیے اللہ نے کیسا مقام و منصب عطا فرمایا. ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور سب سے بڑی بات کہ سرکار غوثی اعظم 200 سال بعد میں تشریف لے آنے والے ہیں. آپ جنید بغدادی یعنی 3ری صدی کے بزرگ ہیں اور سرکار غوثی اعظم 5ویں صدی کے بزرگ ہیں. مگر واقعہ مشہور ہے, ایک دن مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اچانک گردن جھکانے لگے. کہا حضور کیا ہوا اچانک؟ آپ گردن جھکا کر بل علا آئینی بل انا راسی بل علا راسی کہنے لگے. آپ فرماتے ہیں میں بغداد میں بیٹھ کر آنکھیں بند کیا اور میں نے دیکھا کہ ذرا دیکھو تو صحیح میرے بعد بغداد میں کیا ہونے والا ہے. 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 200 سال کے بعد میں نے بغداد کا منظر دیکھا. اسی بغداد کی جامع مسجد ہے, جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر ایک بزرگ اعلان کر رہا ہے قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ, میرا قدم دنیا کے سارے ولیوں کی گردن پر ہے. فوراً میں نے کشف توڑا, خدا کی لو لگائی, مولا کون ہے جو بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کے اتنا زبردست اعلان کر رہا ہے؟ خدا کی طرف سے حتیف آتی ہے, اے جنید وہ ہمارے بزرگوں میں ہوگا, ہمارے نبی کی نسل میں ہوگا اور تیرے مریدوں میں ایک مرید ہوگا جو آئے گا, نام اس کا عبدالقادر جیلانی ہوگا اور ہم انہیں دنیا کے سارے ولیوں کے اوپر ایک مقام سیادت عطا فرمائیں گے اور اس کا قدم دنیا کے سارے ولیوں کی گردن پر ہوگا. جنید بغدادی کہتے ہیں مولا میں تو 200 سال کے بعد اس آنے والے عبدالقادر کو دیکھوں نہ دیکھوں, اس کا زمانہ پاؤ نہ پاؤ, ابھی سے اپنی گردن جھکاتا ہوں اور آنے والے عبدالقادر کا سر جنید بغدادی اپنی گردن پہ لے رہا ہے. اللہ اللہ اعلیٰ حضرت کہتے جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے, جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اللہ اللہ, یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی. اللہ اللہ, اب اللہ نے جو آپ کو کمالات عطا فرمائے, اللہ اللہ آپ اندازہ لگاؤ کس درجے کے بزرگ ہیں اور اس قدر اپنے آپ کو جو ہے واز نہیں کہتے تھے, پہلے تقریر نہیں کرتے تھے. جب طریقت کی منزلیں طے کرنے لگے, فقر کی منزلیں طے کرنے لگے, اللہ اللہ ہمیشہ درویشوں کے ساتھ رہتے تھے, فقیروں کے ساتھ رہتے تھے. اور آپ جب مدینہ طیبہ میں گئے واپس آئے, کسی نے پوچھا حضور کیا دیکھا مدینہ میں؟ آپ کہتے میں نے مدینہ میں حق کو دیکھا ہے. کہ حضور کیسے کہاں دیکھا؟ کہ مدینہ میں کچھ فقیر درویش لوگ بیٹھے ہیں, میں نے دیکھا, سوچا کہ جنید ان درویشوں کے ساتھ بیٹھ جا, ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ جا. جب میں ان فقیروں کے ساتھ بیٹھا تو میں نے پایا کہ واقعی میں خدا ان فقیروں کے ساتھ ہے, اللہ ان فقیروں کے ساتھ ہے. اس لیے درویشوں کے ساتھ بیٹھے رہے اور درویشوں کا بڑا جو ہے آپ عزت بڑی کرتے, ان کا احترام فرماتے اور آپ کی بارگاہ میں جو بھی درویش ہوتے آپ انہیں بہت خاطرداری فرمایا کرتے اور خود فرماتے تھے کہ درویشی اللہ کی نعمت ہے. اللہ جب دیتا ہے اسی بندے کو جس بندے کو اللہ تعالیٰ فضل دینا چاہتا ہے. درویشی اللہ کی قرب کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے. کسی نے کہا تھا حضرت سے حضور بتائیے آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ آپ جہاں بیٹھے تھے آپ کے مکان کی سیڑھی ہے. آپ نے کہا وہ زینا ہے کہاں؟ اس کے نیچے خالی جگہ تھی. کہاں؟ آپ فرماتے 20 سال اسی نیچے بیٹھ کر نماز پڑھتا رہا, تب جا کے اللہ تعالیٰ نے اس جنید کو جنید بنایا ہے.
20 سال تک آپ واز نہیں فرماتے تھے. آپ کے ماموں حضرت سیدھی سختی فرماتے ہیں بیٹا تقریر کیا کرو, واز کرو, تاکہ اہل بغداد تمہارے علم سے فائدہ اٹھائیں, تاکہ درویش لوگ بھی تمہاری محفل میں آئیں, تصوف سیکھیں. اور حضرت جنید بغدادی بہت بڑے محدث بھی گزرے ہیں, حضرت علامہ شیخ محاسی بھی آپ کے استاد ہیں, اور بہت بڑے بڑے اساتذہ فقہ اور حدیث میں آپ کے گزرے ہیں. آپ نے ان سب سے علم حدیث, علم تفسیر, علم قرآن, علم فقہ حاصل فرمایا, اور تصوف کی منزل آپ نے حضرت سیدھی سختی سے حاصل فرمائی. اس لیے آپ صرف درویش ہی نہیں ہے, اپنے زمانے کے زبردست عالم جنید بغدادی, اپنے زمانے کے زبردست مفتی جنید بغدادی, اپنے زمانے کے زبردست محدث جنید بغدادی, اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ جنید بغدادی. بلکہ بغداد کے علماء کسی مسئلے کو حل نہ کر پاتے تھے, وہ مسئلہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں حل ہو جایا کرتا تھا. یعنی درویشی میں بھی آپ کا مقام الگ ہے, آپ بڑے مقام پہ فائز ہیں, اور علم ظاہر و علم شریعت میں بھی اللہ نے مقام خاص جنید بغدادی کو عطا فرمایا ہے. لالا آپ کے ماموں کہتے ہیں بیٹا تقریر کیا کرو, واز کرو. آپ کہتے ہیں حضور مجھے واز اچھا نہیں لگتا ہے, سب کو جمع کرنا اور سکھانا, پتہ نہیں کیا کہوں اور لوگ کیا سمجھے, نہیں میں تقریر نہیں کروں گا. اللہ انکار کیا. اسی رات کو حضرت جنید بغدادی سوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, کہا جنید مجھے رب نے کہا ہے تقریر کرو, واز کیا کرو, آج سے تم بغداد میں واز کرو گے. صبح فجر میں اٹھے, حضرت سیدھی سختی سے ملاقات ہوئی. حضرت سیدھی سختی فرماتے کیوں جنید؟ میں نے کہا نہیں مانے, اب رسول اللہ نے کہا تو ماننا پڑا. میں نے کہا تو تقریر نہ کی, واز شروع نہ کیا, اب آقا نے تمہیں کہا اب تو کرو گے. کہا حضور ایک شرط پہ کروں گا. کیا؟ کہا میری مجلس میں روزانہ 40 افراد ہونے چاہیے. افراد, ابدال, اقطاب, یہ جو ہے ولیوں کا مقام و منصب ہوتا ہے, درجات ہیں. آپ خطاب فرماتے 40 افراد آپ کے مجلس میں ہوتے تھے, اور ایسا تصوف والا بیان کرتے کہ جو آپ خطاب فرماتے, تقریر کرتے, کئی افراد حق ہو کا نعرہ لگا کے اسی مجلس میں واصل حق ہو جایا کرتے. اللہ ایک دن آپ خطاب کر رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے حضور میں آپ کی تقریر نہیں سمجھ پایا, آپ کا درد سمجھ نہیں پایا. حضرت کہتے ہیں میری طرح 30 سال عبادت میں گزار دے اور تحیات میں بیٹھ کے سر کو دونوں جانوں کے بیچ میں رکھ, پھر اگر میری تقریر سمجھ میں نہ آئے تو قصور میرا ہے, پھر قصور میرا ہے. اللہ یعنی یہ وہ بات تھی کہ آپ کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں توفیق دیتا تھا. وہی آپ کا کلام, آپ کی باتیں, آپ کا خطاب سمجھا کرتے تھے. یہ سیدنا جنید بغدادی ہیں. اللہ نے کس مقام و منصب پہ فائز کیا تھا. اللہ دیکھیے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صبر میں, قناعت میں, مولا کی یاد اور رضائی الہی میں, اپنے آپ کو خدا کی عبادت میں کیسا وقف کیا تھا, کیسا فنا کیا تھا. اللہ اپنی فکر نہ تھی. ایک آدمی آپ کا چور جو تھا وہ آپ کا کرتا چرا کے لے گیا, آپ کا کرتا, اور بازار میں ایک دکاندار کو بیچنے لگا. دکاندار سمجھتا ہے کہ یہ چور ہے. دکاندار نے کہا کہ تیرا کرتا میں نہیں لوں گا. کوئی آدمی کہہ کے گواہی دے دے کہ یہ چوری کا نہیں ہے, تیرا ہی ہے, تیرا ہے. کوئی تجھے کسی نے تجھ کو وقف کیا ہے, یہ کوئی کہہ دے تو خریدوں گا. اللہ اتنے میں جنید بغدادی گزرتے ہیں, آپ فرماتے ہاں اس کو وقف کیا ہے, لے لے. یعنی چوری کا کرتا جنید بغدادی کا ہے, مگر چور کو شرمندگی نہ ہو, اس لیے آپ کہتے ہیں ہاں اس کو وقف کیا ہے. تب جا کے اس دکاندار نے کرتا اس چور سے خریدا. اللہ یہ یعنی مخلوق کے ساتھ آپ کا وہ رویہ, خدا کے بندوں کے ساتھ آپ کی وہ ہمدردی ہے. آپ اسے اندازہ لگائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق بھی دیتا ہے, اور کچھ مصیبتیں بھی بندے پہ آتی ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خدا کی بارگاہ میں جو قرب کی منزلیں انہوں نے طے فرمائی. اللہ بغداد جس زمانے میں آپ جوان, اور آپ کا شہرہ تھا بغداد میں, اور طرح طرح لوگ کہاں سے آ کر حضرت جنید بغدادی سے ملاقات کرنے آتے. بغداد کے باہر ایک کنارے پر ایک طوائف تھی. بغداد کے کچھ جوان سارا دن مزدوری کرتے اور رات کو اس طوائف کے کوٹھے پہ چلے جاتے. رقص و سرور کی محفلیں قائم ہوتی, شراب نوشی ہوتی, اور ناچ گانا ہوتا, اور مجرا ہوتا. اس طرح جوان
دن بھر کماتا اور رات کو اس کے کوٹھے پہ جا کے سارا پیسہ ختم کر دیتا۔ جنید بغدادی کو جب پتہ چلا، آپ فرماتے میں لوگوں کو خدا کے قریب کر رہا ہوں اور یہاں بغداد میں کوئی آ کر انہیں خدا کی یاد سے غافل کر رہی ہے، خدا کے دین سے جوانوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، آپ جلال میں آئے، پرواہ نہ کیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جنید بغدادی بھی وہاں چلے گئے۔ اللہ، آپ گئے اور شام کے بعد جب وہ محفل ختم ہوئی عام لوگوں کی، حضرت جنید بغدادی اس طوائف کے پاس گئے اور کہتے ہیں تیری ایک دن ایک رات کی اجرت کیا ہے؟ کہا اتنی اجرت ہے۔ آپ نے کہا لے یہ تیری اجرت، ایک دن ایک رات کی اجرت۔ کہا تو وہ کہتی ہے طوائف کہ اجرت کا مطلب یہ ہے اب میں پوری رات آپ کی کنیز، آپ کی خادمہ ہوں، آپ جو چاہیں میرے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے میں تمہارا ایک رات کے لیے مالک بن گیا۔ وہ طوائف کہتے حضور بے شک آپ مالک بن گئے، مگر مجھے بھی حیا آ رہی کہ آپ ادھر آئے ہو۔ وہ نہیں سمجھ پائے۔ حضرت کہتے ٹھیک ہے، کمرہ بند کیا۔ حضرت جنید بغدادی کہتا ہے اب میں تیرا مالک ہوں، چل پہلے وضو کر، پہلے وضو کر۔ وہ سمجھ نہ پائی، آج پہلی مرتبہ اسے وضو کرنے کا اتفاق ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کروایا۔ آپ فرماتے ہیں اب میں جیسے کروں ویسے ہی کرنا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، مصلی بچھایا جنید بغدادی نے، یا دوسرا مصلی اس کے لیے بچھایا گیا۔ آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس طوائف نے بھی تکبیر تحریمہ کہی، رکوع کیا، سجدہ کیا۔ وہ طوائف بھی سجدے میں جاتی ہے۔ جب وہ سجدے میں گئی، جنید بغدادی سجدے میں اللہ سے عرض کرتے مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں تک لے آنا میرا کام تھا، سر جھکانا جنید کا کام ہے، اب دل کو جھکا دینا مولا تیرا کام ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس کے دل کے سارے تار جھنجھناتے ہیں، اس کی بدعمالیوں کے تار بکھر جاتے ہیں، اور جنید بغدادی کی دعا بارگاہ سمدیت میں رنگ لاتی ہے۔ وہ گئی ہے طوائف سجدے میں، تو ایک طوائف ہے کوٹھی مجرے والی ہے، جو اس نے سر اٹھایا ہے، اللہ نے سارے گناہ معاف کیے ہیں، اعمال صالح کی توفیق دی ہے، اللہ نے بغداد میں اپنی نیک بندیوں میں اس طوائف کو شامل فرما لیا ہے۔ اللہ اللہ، بلکہ جو ہے بزرگوں نے صالحین نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام وہ منصب دیا کہ اس نے شادی کی طوائف نے اس کی اولاد میں، اللہ نے اس کی اولاد میں بغداد میں بڑے بڑے اولیاء وقتا پیدا فرما ڈالے۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضرت جنید بغدادی کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اس قدر مصطفیٰ جان رحمت سے قرب ہے، رب سے قرب ہے کہ جہاں جاتے ہیں اسلام آپ کے وجہ سے پھیلتا چلا۔ آپ خطاب کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، ایک عیسائی اسلامی لباس پہن کر آپ کے پاس آیا، مسلمانوں کا لباس پہن کر آپ کے پاس آیا تھا عیسائی۔ دیکھیے حدیث پاک میں آیا ہے اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ۔ آقا کہتے ہیں مومن کی فراست ایمانی سے بچو، مومن کی فراست ایمانی سے بچو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ وہ ہمارے جیسے نہیں، مفتی اعظم ہند جیسے ہم لوگ 5 وقت نماز نہیں پڑھ پاتے، ہمیں اپنا حال پتہ نہیں، دوسرے کا کیا دیکھیں۔ اعلیٰ مومن کا مقام پابند شرع صالحین میں جن کا شمار ہو۔ مومن کی فراست ایمانی سے بچو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، ایک عیسائی جوان مسلمانوں کا لباس پہنا، کرتا پاجامہ امامہ پہنا، اور حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا۔ ظاہر بات پتہ نہیں چلے گا کہ عیسائی ہے، لباس، چہرہ مورا، حیت قضائیہ، پورا حلیہ مسلمان جیسا بنایا۔ خطاب آپ کا جاری ہے، خطاب ختم ہوا، تقریر ختم ہوئی، حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں وہ آیا اور جوان کے حضور آپ کے نبی نے فرمایا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے اتقوا بفراست المومنین، مومن کی فراست ایمانی سے بچو، اس لیے کہ اللہ سے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ نہیں سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جا، یعنی یہ فراست ایمانی بتا رہے ہیں کہ تو بظاہر لباس پہن کے مسلمانوں کا آیا ہے، بظاہر امامہ پہن کے آیا ہے، مگر دیکھ یہ مومن کی فراست ایمانی ہے کہ تو عیسائی ہے، جنید جان رہا ہے، تو عیسائی ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جا۔ اس نے فوراً اپنے گریبان چاک کیے، کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام میں داخل ہو کر جنید بغدادی کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا۔
یہی ہوتا ہے فراست ایمانی کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، وہ آیا تھا اسلامی لباس پہن کر، مگر ہے عیسائی، کون دیکھ رہا ہے؟ جنید بغدادی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے یہ سارے مقامات اور بہت ساری آپ کی جو ہے لمبی سیرت ہے، ہزاروں واقعات ہیں جو احاطہ اس مختصر وقت میں اس کو جو ہے بیان کرنا ممکن نہیں۔ آپ کا جب وصال ہوتا ہے، اللہ اللہ، آخری وقت میں آپ کا وصال ہوا، لوگ وصال کی گھڑیاں ہیں، لوگ آپ کے قریب ہیں، آپ کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہے، لوگ کہتے ہیں حضور اللہ اللہ کیجئے، آپ فرماتے ہیں میں اللہ سے غافل نہیں ہوں، اللہ اللہ، یہ جو ہے آخری وقت ہے، آخری گھڑیاں ہیں، آپ کو وضو کرایا گیا، آپ سورہ بقرہ کی آخری 70 آیتیں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور آپ فرماتے لوگوں ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے کبھی اس کو نہ دیکھا، اور میں نے جتنی عبادتیں کی ہیں وہ ہوا میں لٹک رہی ہیں، پتہ نہیں دھوکہ کہاں جائے گا اور کہاں لے جائے گا، اور آپ ذکر کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کلمہ پڑھا، اللہ کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کو غسل دینے کے لیے جب اندر لے جایا گیا، آپ غسل غسال نے آپ کی جب آنکھیں کھولنا چاہے آنکھیں کھولیں اور اس آنکھوں کو بھی پانی ڈالیں، جیسے آنکھیں کھولنا چاہیے، اسی غسل خانے میں ہاتھی پہ غیبی سے آواز آتی ہے جنید کی آنکھیں نہ کھولو، اس نے ہماری لذتوں میں آنکھوں کو بند کیا ہے، اب ہمارے دیدار کے بعد ہی آنکھیں کھلنے والی ہے، کسی نے آپ کی مٹھی کو کھولنا چاہا، پھر آواز آتی ہے جنید کی ہاتھوں کی مٹی نہ کھولی جائے، ان کے ہاتھوں کے نہ کھولا جائے، اس نے ہاتھوں کو اللہ کے کرم پہ بند کیا ہے، اب جب رب کے قرب میں آئے گا تب ربی مٹھی کھول کے اسے انعام دینے والا۔ اللہ اللہ، یہ ہے جناب جنید بغدادی کو جو ہے اب اس وقت بھی جو ہے آپ آخری وقت میں ہیں اور جنازے میں لیٹا، ہزاروں لوگوں کا مجمع آپ کے جنازے میں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں۔ کسی انسان نے بغداد یا بصرہ میں خواب دیکھا تھا، خواب یہ دیکھا تھا کہ وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، لوگوں کے پاس جا کر خواب کی تعبیر پوچھتا ہے کہ میں نے اللہ کے عرش کو سر پہ اٹھایا، ایسا خواب دیکھا ہے، کیا ہے اس خواب کی تعبیر؟ لوگ جواب دیتے مگر وہ سیٹسفائیڈ نہ ہو پایا، مطمئن نہ ہو پایا۔ کسی نے کہا کہ بغداد میں جاؤ، جنید بغدادی بہت بڑے ولی ہیں، وہ خود تمہیں اس خواب کا جواب دیں گے۔ جب بغداد میں پہنچتا ہے اسی دن حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہو گیا ہے، سوچا اب کیا کروں، خواب کا جواب کون دے گا؟ خیر جب آئی گیا ہو، چلو حضرت جنید بغدادی کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، شریک ہوا، اتنا سارا ازدحام تھا، دھکا مکی میں وہ آگے آتا آتا حضرت جنید بغدادی کے جنازے کے نیچے آیا، جیسے ہی نیچے آتا ہے جنازے سے حضرت جنید بغدادی فرماتے آنے والے تیرے خواب کی یہی تعبیر ہے، یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے کہ اللہ کا عرش تو آسمان پہ دیکھ رہا تھا کہ سر پہ اٹھائے ہوئے ہے، سن تو میرے جنازے کے نیچے ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے، قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو میرے جنازے میں آنے والا تھا اور آ کر جنازے کے نیچے آ رہا ہے کہ اللہ کے عرش پہ آ گیا، جا تیرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہے۔ یعنی جنازے میں لیٹ کر بھی حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ سے کوئی محروم نہیں جاتا ہے۔ اللہ اللہ، آپ کا وصال ہوا اور کسی نے دوسرے دن آپ کو خواب دیکھا، حضور نکیرین نے کیا سوال کیا؟ جنید بغدادی کہتا ہے نکیرین آ کر مجھ سے پوچھنے لگے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا نکیر ہے، اللہ نے عالم ازل میں عالم ارواح میں جب پوچھا تھا اللہ تو بھی ربی کو، تو اس میں جو بلا کہا تھا ابھی اس بلا کا خمار نہیں اترا ہے، اور دوسرا سوال لے کے آ گئے، یہ کہہ کر فرشتے چلے گئے اور جاتے جاتے کہہ گئے کہ جس جنید کو اللہ کے دیدار نے سلایا ہو اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اتنا کہا تھا، ہاتھی پہ غیبی آواز آتی ہے جنید ہماری محبت لے کے آیا ہے، ہمارا قرب لے کے آیا ہے، اے فرشتو جاؤ اس کی قبر کو جنت بناؤ اور قیامت تک کے لیے ہماری محبت کی نیند جنید پہ طاری کر دی جائے۔ اللہ
اللہ. یہ ہوتا ہے سرکار جنید بغدادی اس مقام و منصب پہ فائز ہے. اسی لیے کہا اقبال کہتے ہیں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی, جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں, مت پوچھ خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ نے یدے بیضا لیے بیٹھے اپنے آستینوں میں. خدا والے دل کی بستیاں آباد کرتے ہیں, اسیر ظلم کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں. چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو, جو صمیم قلب سے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں. یہ سرکار جنید بغدادی جو گئے, آج پوری دنیا میں ان کا نام اور ان کا نام ورد زباں بن گیا. آج بھی اپنی بغداد شریف میں آپ کا مزار حضرت سقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بالکل قریب میں دونوں ماما بھانجے کا مزار ساتھ میں ہے. ایک چھوٹی سی مسجد آج بھی مرجع خلائق آپ کا مزار آپ کا مرکز پاک بنا ہے, اور رحمت و انوار کی تجلیاں اتر رہی ہے. ابر کرم ان کے مرکز پہ گھور باری کرے, حشر تک شان کریم ناز برداری کرے. ہزاروں رحمتیں ہوں اے جنید بغدادی تجھ پر, فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. صبا وہ چلے کے باغ پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے, لیوا کے تلے سنا میں